دوستو آج ہم بات کریں گے ریجنل پالیٹکس، ڈومیسٹک پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں سے کچھ باتیں، کیونکہ یہ تینوں ایسے موضوعات ہیں جن کا براہ راست ہماری زندگیوں پر اثر پڑتا ہے۔ آج بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک بڑی شفٹ نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں ایک اہم ڈپلومیٹک وزٹ ہونے جا رہا ہے۔ اندرون ملک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں واضح ٹینشن سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، جہاں سیاست ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش کے کئی سیاسی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک الیکشن الائنس بنانے پر غور کر رہی ہے۔ یہ وہی جماعت اسلامی ہے جس پر شیخ حسینہ واجد کے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن میں جماعت اسلامی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شاید جماعت اسلامی کے صبر کے دن اب رنگ لا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے عوام انہی جماعتوں میں اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خالدہ ضیاء کے بیٹے نے طویل خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے بنگلہ دیش واپسی اختیار کر لی ہے۔ یہ واپسی بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اپوزیشن اب پہلے سے زیادہ آرگنائزڈ اور کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف۔ آج متحدہ عرب امارات کے صدر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ یہ دورہ صرف ایک فارمل وزٹ نہیں، بلکہ ایک انتہائی اہم ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک انگیجمنٹ ہے۔ اسی دورے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پورے اسلام آباد میں 26 دسمبر کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت اس دورے کو کس قدر سینسیٹیو اور ہائی لیول سمجھ رہی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے میں انویسٹمنٹ، ٹریڈ، انرجی پروجیکٹس اور اسٹریٹجک کوآپریشن پر بات ہوگی۔ پاکستان اس وقت جن اکنامک چیلنجز سے گزر رہا ہے، ان میں یو اے ای جیسے قریبی اتحادی کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک نہایت اہم ٹاپک پر، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سابق رہنما اور سینئر شخصیات یہ خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ریکنسیلیشن ہو جانی چاہیے۔ ان رہنماؤں کا خیال ہے کہ موجودہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک سے نکلنے کا یہی واحد راستہ ہے، لیکن دوسری طرف خان خود اور ان کے نظریاتی ورکرز اس معاملے پر بالکل کلیئر نظر آتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا اپنے پرنسپل سٹانس سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ صرف سیاست نہیں، بلکہ آئیڈیالوجی، مینڈیٹ اور پبلک ٹرسٹ کا سوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ایک واضح ڈویژن نظر آ رہا ہے، ایک طرف پروگمیٹک اپروچ اور دوسری طرف اصولوں پر مبنی ریزسٹنس پالیٹکس۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایک اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی۔ دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بعض ممالک پر عائد کی گئی ٹریول پابندیوں میں اب
کچھ یورپی ممالک بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس فیصلے پر یورپ میں شدید ریاکشن دیکھنے میں آیا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات اب پہلے جیسے اسٹریٹجک پارٹنرز والے نہیں رہے۔ یہ ایک نئی جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے جہاں امریکہ یورپ کو شاید اب ایک ایکول پارٹنر کے بجائے ایک کنوینینٹ الائی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔